بعد حضرت عثمان غنی ہیں. حضرت عثمان غنی، یہ حضرت عثمان غنی بچے ہیں نا جو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا ہوا تھا، اور یہ اللہ کی راہ میں بہت ہی زیادہ خرچ کرتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو غنی کا لقب دیا تھا. ان کی جو مدت خلافت ہے، یعنی کہ جتنی دیر انہوں نے خلافت کی، یہ یکم محرم 24 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور 18 ذوالحجہ سے 35 ہجری تک جاتی ہے. اگر دوسرے مہینوں کا حساب لگائیں تو نومبر 644 یعنی 44 سے 12 جون 656 تک جاتی ہے. ان کی جو خلافت مدت ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 12 دن 12 دن کم 12 سال، اور بس اتنی تھی. یعنی کہ 12 سال ہونے میں 12 دن کم تھے، اور ان کی جو ویسی عمر ہوئی تھی وہ 82 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی. اور یہ جو ہے نا حضرت عثمان غنی یہ شہید کیے گئے تھے، اور اسود بن حمران نے ان کو شہید کیا تھا. نماز جنازہ جو ہے حضرت زبیر بن عوام نے پڑھائی تھی. العوام لفظ ایسے ہے، عین کے ساتھ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ ہے. حضرت عثمان جو ہیں یہ بہت زیادہ، میں پہلے بتا چکی ہوں، غنی تھے. تو انہوں نے ایک بیر روما نامی کنواں تھا، پانی کا ایک کنواں تھا، اور اس کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا. تو وہ اس کو نا مطلب مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا. جس دن بھی مسلمان ادھر سے جب پانی لیتے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا تھا. پھر ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں انہوں نے اس یہودی کے ساتھ ایک مطلب کہ بات طے کی کہ ایسا کریں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، 10 درہم دے دیتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ ایک دن آپ لوگ پانی، مطلب کہ وہ جو یہودی ہے وہ پانی بیچا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کنویں کی ہاف قیمت ادا کر دیتا ہوں. تو ایسا کرنا آپ کہ ایک دن آپ پانی فروخت کر لیا کرنا، اور دوسرے دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے پانی چھوڑ دیا کرنا. پھر ایسا ہو گیا، لیکن وہ جو حضرت عثمان ہے وہ تو پانی فری میں دیتے تھے، لیکن جو وہ یہودی تھا وہ پانی بیچتا تھا. تو ظاہر ہے جس دن فری میں ملنا تھا اسی دن زیادہ لوگوں نے آنا تھا. تو پھر ایسا اس وجہ سے جس دن یہودی کا ہوتا تھا اس دن بہت کم لوگ آتے تھے. تو پھر یہودی جو ہے نا وہ اس بات سے پریشان ہوا. تو حضرت عثمان اور وہ جو یہودی تھا ان کے درمیان پھر یہ بات طے ہوئی. تو حضرت عثمان جو ہیں انہوں نے وہ کنواں 20,000 درہم میں خرید لیا تھا، اور خرید کر پھر مسلمانوں کے لیے کیا مطلب کہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا کہ اب وہ مسلمان جیسے چاہیں اس سے پانی پی سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا گیا تھا. بحری بیڑا جو ہے وہ اسلام کا پہلا بحری بیڑا تھا، اور وہ عہد عثمانی یعنی کہ عثمان کے دور خلافت میں کیا گیا تھا. اور حضرت معاویہ نے 28 ہجری میں قبرص پر حملہ کرنے کے لیے اس کو مطلب کہ اس کی ایک پیشکش کی تھی. تو قبرص پر حملہ کرنے کے لیے وہ بحری بیڑا جو وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے جو پہلے امیر البحر ہے یعنی کہ سمندر کے جو پہلے امیر بنائیں گے وہ حضرت عبداللہ بن قیس تھے، جن کی قیادت میں قبرص کا علاقہ بھی فتح کر لیا گیا تھا. قبرص کا علاقہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح کیا گیا تھا. عہد عثمانی میں آذربائیجان، رے، سکندریہ، خراسان، تبرستان، کرمان اور سستان کی بغاوتیں ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ یہ آپس میں بہت زیادہ بغاوتیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے تھے. لیکن عہد عثمانی میں ان کا خاتمہ کیا گیا تھا، اور ان علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. آپ رضی اللہ عنہ کے عہد میں افریقہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابو سرح کی قیادت میں فتح ہوا تھا. افریقہ بھی فتح ہو گیا تھا حضرت عثمان غنی کے دور میں. اس دور میں اسلامی سلطنت مراکش سے افغانستان تک پھیل گئی تھی. کیونکہ اسلامی سلطنت دیکھیں نا، ہم شروع سے مطلب کہ پڑھتے آ رہے ہیں کیسے تھوڑا تھوڑا سا پہلے مکے میں تھے، مکے سے پھر نکل گئے نبی پاک، پھر مدینہ چلے گئے، جسٹ ان کے پاس مدینہ کا شہر باقی تھا. جب وہ مکہ پھر واپس آنا چاہے تو پھر آگے دشمنوں کا گھیرا تھا. تو ایسے جو اسلامی سلطنت تھی وہ بہت تھوڑی تھی. لیکن پھر ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو جان نثار صحابہ ہیں ان کی فتوحات میں ان کی خلافت کے دور میں وہ فتوحات ہوتی گئیں. تو ایسے ہی اسلامی جو رقبہ ہے وہ بڑھتا گیا. حضرت عثمان نے کیسر روم حضرت عثمان کے دور میں بحیرہ روم کے مسلمان سے شکست کھا کر سسلی جزیرہ میں بھاگ گیا تھا اور وہاں قتل کر دیا گیا تھا. کسرا فارس بھی حضرت عثمان کے دور میں 31 ہجری میں مارا گیا تھا. یہ جو اہم اہم نام ہے یہ بچوں نوٹ کرتے جائیے گا. عبداللہ بن سبا عہد عثمانی میں فتنوں کا مرکز تھا. یہ بہت زیادہ فتنے پھیلایا کرتا تھا، اور یہ دمشق کا رہنے والا تھا. تو حضرت عثمان جو ہے انہوں نے اس کے خلاف بھی قدم اٹھایا تھا. جمعہ ہے، جمعہ کے لیے صرف ایک اذان دی جاتی تھی.
جیسا کہ اب بھی زیادہ تر ویسے ایک ہی دی جاتی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں مشروع ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ دوہرے داماد سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تھی۔ پہلے حضرت رقیہ تھی، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ وفات پا گئی تھی تو پھر حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ مطلب کہ ایک ہی نکاح میں 2 بہنیں جو ہیں وہ نہیں رہ سکتی۔ ہاں اس شرط میں ہے کہ اگر وہ وفات پا جائے تو پھر دوسری بہن کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ تو پہلی جب حضرت رقیہ وہ وفات پا گئی تو پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح کر دیا گیا۔ تو جب حضرت ام کلثوم جو ہیں جب وہ بھی وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اس حد تک کہ آپ گلیوں میں سے گزرتے تو روتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان کیوں اتنا پریشان ہو؟ وہ عثمان کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ پہلے میں گزرتا تھا تو مجھے اس بات کا رتبہ ملتا تھا کہ نبی پاک داماد جا رہا ہے، لیکن اب میرا یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو صرف 2 یہ بیٹیاں تھیں، چونکہ تیسری حضرت فاطمہ جو ہے ان کی شادی ہو گئی تھی اور پہلی حضرت زینب تھی ان کی بھی